اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد سب تعریفیں، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا سزا قیامت کے دن کا، ایاک نعبد، ایاک صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک اور صرف اس سے ہی نستعین ہم مدد لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہم کو ہدایت دے سیدھی راہ کی، اہدنا ہم کو ہدایت دے معنی دکھا دے اور چلا دے۔ ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ درس میں اس آیت کے حوالے سے کہ یہ آیت جو ہے سورۃ فاتحہ کا اصل مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا۔ اور اس بات کا بیان ہوا تھا کہ اس کائنات میں انسان کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہدایت ہے۔ کھانے پینے سے اس سے کہیں بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے ہدایت ہے۔ اس بات کا بیان ہوا تھا کہ ہدایت کی ضرورت کیوں ہے، کھانے پینے سے زیادہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کھانا پینا نہیں ملتا، آدمی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مر جائے گا، لیکن اگر ایمان پر اس کی موت آتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت اس کی جنت ہے۔ لیکن اگر ہدایت نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، تو مرتے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کی آگے جہنم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کی یہ نعمت کس قدر قیمتی نعمت ہے کہ جس کی ہمیں قدردانی نہیں ہے، اور جب اس قدر قیمتی ہے تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس کو اللہ سے طلب کرنے کی۔ اور ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں، فاتحہ پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کہتے بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں صرف زبان کے الفاظ کی حد تک، اس کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ چاہے جائے کہ دل سے اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہو کہ واقعی ہدایت کی کس قدر ضرورت ہے، بلکہ اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، اور معنی کا پتہ ہے تب بھی غافل دل کے ساتھ۔ اس لیے اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہدایت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، تو ہم اگر آدمی فرض کرو بعض اوقات کسی بڑی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، کسی بڑی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے، بہت تکلیف اذیت میں ہوتا ہے، اس حالت میں جو اس سے اللہ سے دعا کرنے کا جو اس کا انداز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ کس قدر گڑ گڑا کے دعا ہوتی ہے، اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ دیکھتا ہے کہ بڑی تکلیف ہے، بڑی کوئی مشکل مصیبت ہے۔ تو اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہدایت نہ ملی تو آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ دنیا کی تکلیف، دنیا کی کوئی فرض کرو آفت بہت بڑی کتنی بھی ہو سکتی ہے، وہ جہنم کی آگ جیسی تو نہیں۔ جہنم کی آگ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ منافقوں نے کہا نا، گرمی کا وقت تھا، جنگ تبوک کے لیے اعلان ہوا، اور لمبا سفر تھا مدینہ سے تبوک کا، 700 کلومیٹر کا سفر۔ تو منافقوں نے کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، یہ بڑا گرمی کا وقت ہے، بڑا گرم موسم ہے، اس میں نہ جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل نار جہنم اشد حرا، ان کو بتا دیجئے کہ جہنم کی گرمی وہ اس دنیا کی گرمی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بات کر رہا تھا، ہمیں بعض اوقات کسی مشکل مصیبت میں ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو بڑی دل سے گڑ گڑا کے دعائیں نکلتی ہیں، بڑی دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں، کس لیے کہ بڑی مشکل میں ہے،
کاش کہ ہم کو اس بات کا تصور ہو کہ اگر ہدایت نہ ملی اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے اور آگے جہنم ہوگی تو وہ کیسے مشکل ہے۔ اسی بھائیوں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے، کس قدر ضرورت ہے دل سے اس دعا کو نکالنے کی، کس قدر ضرورت ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے یہ دعا کرنے کی کہ ہدایت مل جائے۔ صراط مستقیم سیدھی راہ کی ہم نے ذکر کیا تھا صاحب کا درس میں کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کے آگے چلتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ رستہ ان لوگوں کا، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، یہ اس کے لفظی معنی ہے شاید کے، کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اے اللہ انعام کیا۔ پہلی بات تو جب اللہ سے ہدایت کی دعا کر لی، اب آگے مزید اس ہدایت کے حوالے سے تفصیلات کی ضرورت باقی ہے۔ ہاں وہ ضرورت باقی ہے، وہ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ شروع سے لے کر آج ہی، قدیم زمانوں سے لے کر ہی شیطان نے ہر انسان کو جس چیز پر لگا ہوا ہے اس کو پڑھایا ہوا ہے کہ تو صحیح ہے، جو تو کر رہا ہے یہ صحیح ہے۔ آج کی بات نہیں، سابقہ زمانوں سے لے کر انبیاء کے دشمن، نبیوں کے مخالف، وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم جس طریقے پر، جس دین پر ہم ہیں یہ صحیح ہے، اللہ کے انبیاء رسول جس کی دعوت دے رہے ہیں یہ غلط رستہ ہے۔ اور یہ باتیں صرف نظریاتی نہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کو اٹھا کر دیکھیے۔ اس لیے ہر انسان جتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو، شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ تو صحیح ہے، تو سچا ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ اب جب حالت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے، ہر کو اپنے آپ کو سچا قرار دیتا ہے، تو پھر ہمیں ضرورت ہے اس ہدایت کو جاننے کی، ہدایت کون سی ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے مزید اس ہدایت کی تفصیلات اس کی دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ وہ رستہ کن لوگوں کا؟ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے نعمتیں کی۔ اب نعمتیں کس چیز کی تھیں، وہ کن پر ہوئی؟ اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا قرآن کریم میں، سورۃ النساء ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کن پر کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے 4 صفتوں والے لوگوں کا بیان کیا، نہیں کہ 4 قسم کے لوگ، 4 صفتوں والے لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور یہ چاروں بھائیوں وہ صفتیں ہیں جن کا تعلق خاندان سے نہیں ہے، سمجھے نا؟ نبوت رسالت کا تعلق کسی خاندان سے نہیں ہوتا۔ صدیقیت کا مرتبہ جو ہے وہ کسی خاندان سے نہیں ملتا، اور نہ ہی شہادت اور صالحین یہ مرتبے جو ہیں۔ یہ چاروں وہ صفتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ ہاں جہاں تک نبوت کا معاملہ ہے، رسالت کا معاملہ ہے، وہ تو صرف محض اللہ کی عنایت ہے۔ نبوت اور رسالت وہ تو صرف اللہ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، نہ بندے کا اس میں اپنا کوئی عمل ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاندانی اور کسی لحاظ سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا مقام کس کو دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ نہ اس کا تعلق خاندان سے ہے، نہ اس کا تعلق ریاضت و عبادتوں سے ہے۔ بعض فلسفیوں کا کہنا ہے کہ آدمی بعض اوقات ریاضتیں عبادتیں کر کے ایسے مقام تک جا پہنچتا ہے کہ جو نبوت کا مقام، یہ سراسر ان کی جہالت ہے۔